مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے بابے ایک رات میں قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں، اور ایک طرف حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 رات کے اندر قرآن پاک ختم کیا تو آپ نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ اس کا میں نے جواب پہلے دیا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، گزارش ہے کہ بلکہ آپ تو سمجھیں کہ مرزا جلمی اس اعتراض سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اس نے بڑے جو نا وہ دعوے کیے تھے کہ میں نے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور وہ لیکچر جو ریکارڈ کروایا وہ میرا بڑا بے مثال لیکچر ہے، اس میں اس نے ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس اعتراض کو دفن کر دیا اللہ کی رحمت سے۔ جیسے اس نے یہ کہا تھا نا کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، تو میں نے کہا کیا اس بنیاد پہ تم یہ بھی کہو گے کہ صحابہ کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ کیونکہ یہ بات تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی ثابت ہے۔ وہ جو حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سی ہستیاں ہیں جو ایک رات کے اندر مکمل پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو صحیح سند سے ثابت ہے، شرح معانی الاسرار میں امام طحاوی لے کے ہے، اور امام ابن ابی شیبہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث لے کے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں ایک حدیث کے تحت نیچے تبصرہ کرتے ہوئے امام ترمذی لے کے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بھی صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ اور بہت سارے تابعین ہیں، جیسے سعید ابن جبیر ہیں، مجاہد تابعی ہیں، اور قتادہ تابعی ہیں، ان سے بھی ثابت ہے کہ وہ ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امت کے بہت سارے اسلاف ہیں جو بالخصوص رمضان شریف کی راتوں میں، اور بالخصوص جب حرم کعبہ جاتے تھے تو ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو اب مجھے مرزا جلمی جواب دے گا کہ اب صحابہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور یہ نعرہ مارے گا۔ تو جب میں نے یہ حوالہ سے عثمان غنی کا بیان کیا نا، تو پھر اب مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ تو کہتا ہاں حضرت عثمان غنی سے روایتیں ملتی ہیں، لیکن وہ لمبی راتیں ہوں گی جس میں پڑھا کرتے تھے۔ بھائی لمبی راتیں ہوں چاہے وہ 20 گھنٹے کی رات کیوں نہ ہو، بات تو آگی کہ وہ جو حدیث ہے کہ 3 دن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی جو قتادہ امام قتادہ ابن دعامہ تابعی، ان سے امام ابو نعیم الاصفہانی المتوفی 430 ہجری اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر لے کے آیا کہ امام قتادہ ابن دعامہ تابعی بھی ایک رات میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مجاہد تابعی بھی صحیح بخاری کی حدیث کے راوی ہیں۔ مجاہد تابعی سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ مغرب سے لے کر عشاء تک، اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ مغرب سے عشاء یعنی عشاء کی نماز کا وہ وقت آخر میں لے جاتے تھے، اور مغرب اور عشاء کے اندر ڈسٹینس جو نا وہ فاصلہ زیادہ ہو جاتا تھا، اور اس فاصلے اور اس وقت کے اندر وہ مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ امام مجاہد تابعی جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں، ان سے صحیح سند سے، اور وہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں۔ قتادہ ابن دعامہ بھی تابعی ہیں اور راوی ہیں، اور مجاہد تابعی بھی راوی ہیں۔ اور اصول یہ ہے کہ راوی الحدیث ادری بمرویہ ہی، حدیث کا راوی اپنی مروی یعنی بیان کا روایت کو زیادہ جانتا ہے۔ اب ان تمام صحابہ تابعین اور حدیث کے راویوں سے یہ چیز ثابت ہے، تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سارے اس حدیث کے خلاف کرتے تھے؟ اس حدیث کے اندر ثواب کی نفی نہیں ہو رہی کہ جس نے 3 دن سے پہلے پڑھ لیا اس کو ثواب نہیں ملے گا، سمجھیے ذرا، ثواب کی نفی نہیں، وہاں سمجھنے کی نفی ہے۔ اور یہ جو ائمہ صحابہ تابعین سے عمل ثابت ہے، یہ وہ کرتے تھے ثواب کے حصول کے لیے، بالخصوص جو اماکن مقدسہ ہیں، حرم شریف ہے، ظاہر ہے کہ وہاں ایک نیکی کریں گے تو لاکھ نیکی ملتی ہے، اور بالخصوص جب رمضان شریف کے مبارک ایام ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، ان میں ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی جگہ پہ وہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اپنا حفظ مضبوط کرنے کے لیے، حفظ پکا کرنے کے لیے، کثرت ثواب کے حصول کے لیے وہ کرتے تھے، جو عمل کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو پورا ایک تسلی کے ساتھ سمجھا، پڑھا، سیکھا، اب اس کو بار بار تکرار کرتے ہیں، تو وہ اس کو حفظ کو یاد رکھنے کے لیے، حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے اور دیگر ثواب کے حصول کے لیے ان کے اوپر یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی، اور اس میں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے، ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں جس نے الف لام میم پڑھا، الف لام میم جس نے تلاوت کیا، اسے نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
اب ہمیں الف لام میم کے پڑھنے کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے معنی کیا ہے؟ نہیں آتی، لیکن ثواب پھر بھی ملے گا. تو قرآن مجید کو جب تلاوت کریں گے سمجھ نہ بھی ہے ثواب تب بھی ملے گا، ثواب کی نفی نہیں ہو رہی. تو یہ مختصر اور جامع میں نے آپ کے سامنے اس کا جو اب اس پر تفصیلی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھا جا سکتا ہے. ایسے تو پھر ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کس کی استطاعت ہے جو ایک رات میں قرآن پاک پڑھ سکے. دیکھیے وہاں استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ جو روایت ملتی ہے اس مضمون کی کہ جس میں کہ تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک پڑھ سکے، اگر یہی مطلب لیا جائے کہ پڑھا نہیں جا سکتا تو صحیح بخاری کی حدیث اس کی نفی کر رہی ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور میں ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کرتا ہوں. روزے کیسے رکھتے ہو؟ حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو تعلیم دی، کیونکہ اس لیے کہ وہ اصل میں نئے نئے شادی شدہ تھے. ان کے والد صاحب حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے گزارش کی کہ حضور ان کی شادی ہوئی ہے اور اپنی بیوی کو ٹائم بھی نہیں دیتے، اور میں نے اپنی بہو سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں بندے تو نیک ہیں لیکن ٹائم نہیں دیتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گزارش کی کہ حضور نے ان کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور روزانہ. فرمایا کہ قرآن کی تلاوت؟ عرض کی حضور روزانہ ختم کرتا ہوں. تو یہ حدیث نفی کر رہی ہے کہ قرآن پاک روزانہ پڑھا جا سکتا ہے، ایک رات میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کی جو کیفیت تھی یا ان کی حالت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حالت کے مطابق ان کو گائیڈ فرمایا اور ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ تم 3 راتوں میں کم از کم جو نا وہ ختم کیا کرو. تو یہ کہنا کہ وہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، یہ تو بات بالکل غلط ہے. حدیث بتا رہی کہ ہو سکتا ہے، صحابی پڑھتے تھے ایک رات میں پورا قرآن پاک، اور اس کا صحیح فہم کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا.